آپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں آدم خود کیوں آگے نہیں آئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا جواب دے دیو آدم خود آگے نہیں آئے جان مت کہہ کے آدم جانتے ہیں آج کسے چھڑانا ہے تو مصطفیٰ سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ اور پورا مجمع کھڑا کر کے بولے کون ہے یا احمدو یا احمدو او میں بندہ لے جاندے نے تو سرکار کے جا کے کہن گے اے پاوے پٹھانا دے منڈے نے دسیا ہے وہ کہتے ہیں بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے گھر کا بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب سبحان اللہ سبحان اللہ کدھر گیا کیسا لیتے ہو کیسا لیتے ہو کیسا لیتے ہو وہ قبلہ شکر ہے اللہ حضرت کیا ہے نہیں تو دوسرا کو مکین بھی نہیں سکتا سبحان اللہ اللہ کی قسم چاہتے ہیں ایک شکر ہے احمد رضا ہے فرماتے ہیں سرکار فرمائیں گے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے سبحان اللہ اس پہ تمہارا کیا ہے جب بندہ ہمارا ہے حساب کیا بات ہے بندہ ہمارا ہے سمجھ رہیے تو سبحان اللہ بولو حضرت جی قبلہ بندہ ہمارا ہے آزاد شدہ بھی ہمارا تو پڑھ کے کسی لے کے جا رہے ہو اور گھر تو ہم دسائیں میں انہوں نے نیکیاں تو سنا حدیث سنائی ہے ساری تل چکی ہیں سن پوریاں یہ درود کیوں نہیں تولنے میں چاہیا سبحان اللہ اور تو ساج کے تقریر سننی ہے سب دوئے پرہا لگی ہوئی سب دوئے تقریر گلہ کرم دے ہوئے اور میں سے کہا دس دیو جے نیکیاں پاکستان کی حکومت نہیں ہے کہ ووٹنگ میں قبلہ ہو جائے یہ خدا کے فرشتے ہیں درود ہے کیوں گیا ان سے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جڑا سرکار وہ میں ادھر سے سن رہا تھا نا آپ نے فرمایا نا فرشتیاں لکھ کے مینو دے دیتا سی ایک آخر میں سے فرمایا نا وہ میری جان آپ کے قدموں پہ قربان فرشتیاں لکھیا تو انہوں پتہ نہیں سی پڑھیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ترازو میں رکھا کیوں نہیں گیا اور پھر مصطفیٰ آئے سبحان اللہ پھر مصطفیٰ آئے چونکہ اللہ نے ہر مقام پر مصطفیٰ کو سامنے لانا ہے تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کلام آج کی نہیں کل ساری سکتا کیا بات ہے اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت لبائی لبائی لبیک قبلہ اللہ مال دی گئی چل ساری اچھا مال برابر میں لاؤں آپ کی کتبوں میں لاؤں اسی رکھیے اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور یہ آمنہ دلال جانتے ہو سبحان اللہ اول آپ ہے آخر آپ ہے قرآن نے میں نتریہ سپاریاں دی قسم ہے میدان حشر فقط آمنہ کے لال کی عظمت دکھانے کے لیے لایا تھا
سرکار کیا مانا ہے فقط اتنا سبب ہے یہ شیر بھی پتہ نہ کہتا ہے منہ میں چمڑ دیو سبحان اللہ کیا بات ہے فقط اتنا تو جڑا گنڈیریاں بیچنے والا نہیں وہ یہ فصل ہو جائے تو گنڈیریاں بیچنے والے دے بھی ہو سکتا کیا بات ہے سرفان نامہ گرامران اصول تفاسیر حدیثہ پڑھنے کے بعد جڑا کیا تھا فقط اتنا سبب ہے انہیں قادے بزم محشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے سبحان اللہ کیا بات ہے ان کی شان محبوبی دکھائی ان کی شان محبوبی بخاری شریف کی حدیث شریف ہے اور جڑی دیہاڑی میں تمہیں سنائی حضور نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کا جو آخری بندہ دوزخ سے نکلے گا اور دی شان سن لو نا تو توتے اٹھ جان پڑھے جسے میں غلط پڑھا تھا حضرت تشریف فرمان چنگے بھلے مفتی نے عالم نے میں روک دیں انج میرے یار نے روکن کے نہیں کوئی اور ہوئے تو روکو بھی نہیں سکتا چونکہ میری کنڈ ہوتے علی دا ہاتھ سبحان اللہ پھر سنو حدیث بخاری میں نہ گردن کٹا دیں ہم راوی کا نام ہے عبداللہ بن مسعود وہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا میری امت کا آخری بندہ سبحان اللہ آخری سمجھے ہو نہیں میں سنتا ہوں چاہتا آخری بندہ سٹیجے نے سارے بیٹھے ہو اللہ اور چٹکی ٹوپی ہے تو مرید ہے میرا ہاتھ اونچا کر کے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ اونچا بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ اور میرے کلیجے کے ٹکڑا تمہیں سمجھ بھی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں سبحان اللہ تمہیں خبر ہی نہیں ہے میں تمہیں دائیں اور بائیں سے ہٹا کر سیدھا مصطفیٰ کے قدم سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو سمجھ نہیں ہے حضور فرماتے ہیں میری امت کا آخری بندہ آخری کا معنی کیا ہے انگریزی کا بولو میں نے پنجابی چل کر لاسٹ جدے تو بعد ہو کوئی نہیں میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو جدے تو بعد ہو کوئی نہیں جدے تو بعد کوئی اور ہوئے وہ آخری ہے حضور تو بعد کوئی اور ہے حضور آخری ہے نبی آخری ہے حضور کے بعد کوئی اور ہے جس طرح حضور کے بعد نبی کوئی نہیں اس حدیث شریف بخاری کے مطابق مصطفیٰ کا کوئی امتی اب دوزخ میں نہیں ہوگا سبحان اللہ آخری پر وہ شان کے سنو اور انہوں نے اللہ دوزخ جو کٹے گا کہ یہ نعمت رب ہے کس کے سبب یہ نعمت رب ہے برب جہاں برب جہاں یہ بات اسمی ہے ناظرین یہ بابا احمد رضا جنہوں بڑا ٹائٹ ہے برب جہاں جہان کے رب کی قسم یہ نعمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے سبحان اللہ گل ساری سرکار دیئے ذرا منہ چ بول سو گل ساری سرکار دیئے ایک بار یہ مجموعہ پورا بول دے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا سرکار دیئے 2 منٹ ہے سٹ کرنا گل ساری سرکار دیئے خاموشی رہے وہ آخری بندہ جو جہنم سے نکالا جائے گا صدقہ وہاں بھی مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئیے کو نہیں آئی سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں جب اسے نکالا جائے گا وہ گرے گا اٹھے گا گرے گا اٹھے گا اور ایسے گرتا اٹھتا آئے گا آخری میرا بندہ اللہ کے سامنے آئے گا فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور میری جان آپ پر قربان یہ مجبور سی ہے انہوں نے کی پتہ کرمان کہ تو سب ہی نہ جان دے
یہ تو خالی پاپڑ کھامن کے جڑے وچ پہ وکدے منڈے تو تساں تو جانتے ہو ترفاؤ ترفاؤ نہیں ہے ترفاؤ تو لہو اس ہو دا مراد سے مرجع کون ہے وہ گنہگار سبحان اللہ اور چلے ہو اللہ اس کے لیے ایک بوٹا کھڑا کرے گا اللہ اس جہنمی کے لیے ایک پودا درخت کھڑا کرے گا وہ اس کو دیکھے گا کہے گا یا رب ادنینی من حاضر الشجرہ مجھے اس درخت کے نزدیک کر دے لے استذلہ بذلہا واشربا یہ بھائی متکلم نے سیکھا ہے میں بے ہوتے زبر کہاں پڑھ رہے ہیں چونکہ لام لے استذلہ پہ لام کہہ ہے اور لام کہہ کے بعد ان محذوف ہوتا ہے چلو چھوڑو نا علمہ بچ بسام اللہ کو یار نہیں کیا بات ہے سمجھ آئیے لیکن نال نالے پھڑک مارنی بھی ضروری ہے مگر نہ بکھرے ہوئے بالوں سے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے یہ پھڑک بھی ضروری ہے بچے ہو میں نواں نواں گیا اے روائی تے اے روائی ٹی وی تے نواں نواں ہن تو ٹی ویاں ٹویاں چھڑ دتیاں وہ جو تساں نواں نواں گیا تو میری عادت سی یار بنے دا ہاتھ چومنا میں مولویاں دی گلاں اے نکنا نہ سنیاں اے کیسی بہت کردا ہے کوئی سفارشی آیا ہے جس وقت پڑھی نا ہم نے بخاری بہ کے توتی بدی ہوئی میں تے آخر وچ میرے جس طرح بابے نے ڈنڈا پھڑے اسی کدھر گیا جی بندے انہاں دیو انہاں تے پلاسٹک دا تے میرا لکڑ دا سی وہ ہن میں پھڑ کے میں گلاں کیتیاں تے بخاری پڑھیاں تے بعد میں مجھے مفتی اکمل صاحب کہتے ہیں وقفے میں بابا کتھوں آیا ہے میں کھانا میں روٹیاں آیا میں پنجاب چوہاں نسبت میری علی سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ 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 اب میری ذرا توجہ سے بات سن لیں لِأَسْتَزِلَّ بِذِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِن مَائِهَا یا اللہ جے تو میں اس بوٹے دے نیڑے کر دیں تو میں اے دے سائے تھلے بھواں تے نال میں اے دیاں پھلاں دا پانی پیواں سبحان اللہ ابو اللہ انہوں کہے گا گل سنے تینوں میں نیڑے تے کر دیں پر مینوں یہ لگتا ہے پر جدوں میں تینوں اس بوٹے دے نیڑے کیتا نا تو تو میرے کو کچھ اور منگے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں جاندا تے ہے نا جاندا سارا کام ہی آپ کیتا سو جدوں میں گل آخر وچ کھولاں گا تو تسی آپ ہی کہو گے گل ساری سبحان اللہ خیر تو صحیح تسی آؤ تو صحیح ذرا وہ کہے گا میری جان آپ پر قربان میرے غریب نواز میرے مشفق و مہربان حضور غریب نواز وہ کہے گا کہ میں ادا سائے تھلے باواں گا میں ادا پانی اللہ فرمائے گا پھر مڑ کے تجھ کو اور نہیں منگنا کوئی وہ کہے گا نہیں بالکل میں نہیں منگا اللہ فرمائے گا کر وعدہ وہ کہے گا جی ٹھیک ہے جی میں وعدہ کرنا میں اور کچھ نہیں منگا اللہ پاک کیا کرے گا انہوں نیڑے کر دے گا کہ جیسے ہی وہ نیچے آئے گا درخت کے نیچے اور پانی پی لے گا ان پھلوں کا وہ کہے گا پھر اللہ پاک کو کم کرے گا یہ کم سارے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں غریب نواز ہے انہوں اللہ پاک فترفاؤ لہو شجرتن یا احسن من الاولا سبحان اللہ ہوں ایک اور بوٹا اللہ کے سامنے کرے گا وہ پہلے بوٹے تو زیادہ سونا پہلے بوٹے تو یہی ترجمہ ہے نا یا احسن من الاولا وہ پہلے تو زیادہ سونا وہ کہے گا سنے گا میں نے کہتے اس بوٹے دے نیڑے کر دیں اللہ فرمائے گا گل سن تیرے وعدہ نہیں کیتا وہ کہے گا وعدہ تو کیتا تیری نعمت تک کہ رک کون سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ تیری نعمت تک کہ رک اس پہ بڑا کلام ہے کلیاں کر سکتا یہ کلیاں کریں گے اور تیری نعمت دیکھ کر صبر کون کر سکتا ہے اللہ فرمائے گا ہن کی چاہتا ہے وہ کہے گا الہ العالمین میں اس بوٹے دے نیڑے کر دے مینوں میں پھل پیاں اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے ایک وعدہ کر میرے نال جے تو اس بوٹے دے نیڑے کر کے اور تو کچھ نہیں منگنا وہ کہے گا نہیں منگدا وعدہ ہو گیا جیسے ہی اس بوٹے دے نیڑے گیا سائے تھلے پہنچیا پھل کھا چکے ہیں فترفع لہ شجرۃ ہی احسن من الاولین اللہ ایک تیسرا پودا کھڑا کر دے گا کہاں عند باب الجنہ جنت کے بوئے کے پاس
وہاں پر وہ درخت کھڑا کرے گا اللہ اور اس کو دیکھے گا وہ پہلے سے زیادہ حسین ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں مجھے اس بوٹے کے نیڑے کر. اللہ فرمائے گا کوئی تیرا کوئی رکن کا بھی پروگرام ہے اکھاں میرے والے کر کو نا. اللہ فرمائے گا کوئی یہی گل بھی ہے کہ جڑی میں کراں تو مڑ کے ہن بریکاں لا لے گا. وہ کہندا یا اللہ بس 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 ہن نہیں میں کچھ منگنا اس بوٹے. اللہ پاک اس کو مختصر قصہ بوٹے دے نیڑے کرے گا جدوں پھل پی لے گا حتی یسمع اصوات اہل الجنہ. یہاں تک کہ جب دروازے پہ پہنچے گا تو اندروں جنتیاں دی آون گیاں آوازاں, اندروں جنتیاں دی آون گیاں کہ او بولو جنتیاں دی آون گیاں ہائے 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 آوازاں جدوں آون گیاں تو کہے گا پروردگارا گل اے ہے اندر ہی چک کے ساتھ تساں جڑے ہسے ہو آخری حدیث دا حصہ سنو گے تو پھر تمہیں پتہ لگے گا آج یہ مسکرانا بھی سنت رسول ہے. وہ کہے گا مہربانی چا فرما اچھا چک کے اندر ہی میں نے کہا اللہ پاک فرمائے گا اچھا اور تو گل سن میری اور تو صبر نہیں کر سکتا ہے ہوں اس تو بعد تو کچھ نہیں منگنا میں تینوں دساں میں تینوں کیا دین لگا. وہ کہے گا یا اللہ دس میں کیا دین لگا. اللہ پاک فرمائے گا جتنی دنیا ہے اتنی جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مینوں باوے دے سامنے آن دیو رک جاؤ مینوں باوے دے گل کر لین دیو ایک گل کر لین دیو ایک گل کر لین دیو بھاوے میرا تھی مر جاوے. بابا اللہ فرمائے گا جتنی دنیا ہے اتنی جنت نہیں اس دنیا کے مثل اتنی ہو جتنی پوری دنیا ہے اے نال اتنی ہو جنت تینوں دے دیواں تے راضی ہے. اے کون ہے مصطفیٰ کریم کا گناہگار کریم. بابے اور دیاں گلاں سنیاں نے رمضان دے بارے وچ روزیاں دے بارے وچ نمازاں دے بارے وچ قرآن دے بارے وچ. سلوٹ کرتا ہوں میں بابے کو اس امت کو اسراء پر چلا رہے ہو. اگر مصطفیٰ کی امت کے خطاؤں سے لبریز کو خدا یہ عطا کر رہا ہے تو اس بابے کی پٹڑی پر چلنے والے کو کیا عطا کرے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک ہم محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف رکھے اور پھر جو جب اللہ اس کو یہ کہے گا تساں وچ بھی کئی حیران ہون گے لیکن اس بندے دی ایک گل سنو تواڈے توتے شریف اڑ جان گے. وہ بندہ آگے سے کہے گا یا رب اتستعذی منی. سبحان یہ اللہ ترجمہ حضرت کرن گے پڑھو جائے گا بابے سے اگے کر ذرا تسی ڈنڈا پھڑیا میرا یار تے میرا دل بر تے میرا دلدار کرے. والا نے جو آخری یہ کلمات پڑھے نے یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ارشاد سن کے یہ کہے گا یا اللہ تو میرے نال مذاق کرتا پیا ہے. میں تو مذاق نہیں میں کی تھی میں تو بخاری پڑھ رہا سبحان اللہ. تاں ہی ایسا کہتے ہیں ڈھونڈو گے تو شبیر ساکھا نہ مل رہا. اتستعذی منی خدا تو میرے نال گپ پیا لاندا ہے مخول پیا کردا ہے ٹھٹھا پیا کردا ہے مذاق پیا کردا ہے.
تے اے گل کرنے دی کسے وچ ہمت ہے او خدا نال او جڑیو بولو اللہ اکبر عارف والا کی غیرت مند عوام بولے یہ کسی میں طاقت ہے خدا سے بات کرنے کی پر خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں محوے لکھائے محمد وہ کسے بھی جمت ہے ہوئے محمد جی کہتے 3:30 بجے یہ کام نہ کرا یہ سنن نہیں نہ مکھن تو لے تو سن کے اٹھے ہمارا کہ ہن میں چلی مار کے سنانی ہے نہیں خدا دی قسم ہے یہ خطابت کا حصہ ہے گل بخاری دی کرنی تے راتی 3 بجے جڑیاں نوں سین نہ دینا یہ پھر مصطفیٰ کیا بات ہے سبحان اللہ میرے کلیجے دے ٹکڑیوں تے اکھاں دے اتاریوں کہے گا کستاتی امیدی تو مجھ سے یا اللہ مذاق کرتا ہے اللہ پاک دی یہ گل سن کے نا اللہ پاک دی یہ گل سن کے نا ہنس پوے سبحان اللہ کیا کرے گا تو سمجھ کتنے ہنسے ہو اللہ جی ہنسیا نہیں ہسے گا جدو وہ ہسے گا آمنہ دے لال نو وہ ویلا بھی پتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہسنا تو مزاج ہے ہسنا تے رونا اچھا بولو مزاج ہے تو مصطفیٰ کون ہے جس سے بڑھ کر مزاج خدا کو جانتا ہی کوئی اچھا حضور جدو یہ گل کی تھی تو حضور ہسے اگوں عبداللہ بن مسعود جدو یہ گل کی تھی تو ضاحک بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود ہسے تو اگوں پتہ ہے کہ گل کی تھی نے فرمان لگے الا تسألونی مما ضحکت سبحان اللہ سبحان اللہ تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں ہنس کیوں رہا ہوں سبحان اللہ تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں ہنس کیوں رہا ہوں قالو جنے اگوں بولے انہوں نے کہا مما تضحک آپ کیوں ہنس رہے ہیں انہوں نے کہا جب حضور نے یہ گل کی تھی سی نا ضاحک رسول اللہ سبحان اللہ حضور ہنس پہ تو صحابہ نے عرض کی تھی حضور مما ضحکتا آپ کیوں ہنسے ہو حضور نے فرمایا میں اس لیے ہنسا ہوں اضحک من ضحک رب العالمین میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اسی طرح میرا رب بھی ہنسے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بجلی گل نہ پھول محمد مت کوئی جھگڑا لگے اسی طرح میرا رب ہنسے گا اسی طرح جس طرح حضور ہنسے اللہ کے ولیوں یہ ساری عزت و توقیر اس گناہگار کی نہیں آمنہ کے لال کی قبضہ کس کا ہے جنت پر بتاؤ سرکار کا میں سندا اچھا میں اس گل تے گل ختم کر لگا کس کا قبضہ سرکار کا کسی مولوی صاحب کسی پیر صاحب ایک کتنی شان بیان کی تھی نے غوث پاک دی کی تھی تو میں وابی تو نہ بغدادی ہوں وابی مجھے بھی میرے نا تو تھر تھر کمبے سمجھ آئیے قبضہ نہ غوث پاک کا ہے تو نہ داتا صاحب کا ہے تو نہ خواجہ صاحب کا ہے تو یہ سارے قطرے ہیں سمندر کا نام مصطفیٰ کریم ہے اور یہ سارے فیض یافتہ ہیں قبضہ حضور کا ہے حضور براہ راست جنت تقسیم کر رہے ہیں اگر کوئی بیعت ہے کہ تاں بھی حضور کو لے لوے تو یہ بیعت نہیں تاں بھی لے لوے پیر ہو کے گل کرنے تھوڑی اوکھی کی خیال جتنے سٹیج پہ بیٹھے ہو حضور جنت بیچ رہے ہیں اور دے رہے ہیں تم میں سے کوئی لینے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہیں حضور تو سن کروا دو میں یاد کرتے ہیں چاہیے اور میرے آقا چاہیے جنت حضور کے قبضے میں جنت حضور کے تحت قدرت ہے
صرف ایک بات ہے، بس حضور نے فرمایا، انصار بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری ہے یہ بھی، بیان تو کچھ اور کرنا تھا، پر چوڑیاں بھی بہت ٹلیاں نے جی ہوں ہو گیا اللہ ایسا ٹیٹ کر دینے میرے کلیجے جو ٹکڑے، حضور نے فرمایا انصار میں آپ کو نئی تحفہ پیش کروں گا اور مدینہ شریف کی پیش کروں گا، اور چاندی کا اس کے اوپر کام ہوا ہوگا، کم از کم 1,00,000 روپے کی کنڈی ہوگی، میں تحفہ آپ قبول کرتے ہیں اس بیت یا ہدیے کو یا تحفے کو؟ بس یہ عطا نہیں بلکہ آپ کی نگاہ اور آپ کی حیا، مگر ایک گل ہے کہ کنڈی میں لے کے جیسا نہ دیکھا بچوں کے ٹوٹی ہوئی چیز نہ پیش کروں گا، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ عاشق رسول ہیں، آپ ایسے عاشق رسول ہیں کہ جس مجمع میں جاتے ہیں نہ صرف عقیدہ پختہ کرتے ہیں، عمل کی دعوت دیتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو میں نے تہجد گزار دیکھا، 5 وقت کا نمازی دیکھا، حافظ قرآن دیکھا، قاری قرآن دیکھا، اہل بیت کا محب دیکھا، محافظ ناموس صحابہ دیکھا، محافظ ناموس اولیاء دیکھا، چونکہ یہ ردائے رضا ہے، اور جو عطائے رضا ہے وہ ان سے چھلک چھلک کے مل رہی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ اچھا چلو جی، وہ پھر میں آخر تھوڑی نقل کر دیا ذرا نالے میرا تھوڑے جہ لہجہ ہو رہا ہے، حدیثاں وہی ہون گی مگر اصل کی کرا تو آپ ہی کہہ چکے ہو، میں ادھر بیٹھا ہوا سنتا سا، بلکہ اتنے شاید میں نہ اندر سا میں تو فرمایا کھڑی کا عرف بھی کہہ گیا جو کوئی جس دا عاشق ہو۔ اصل میں میں چس نہیں ہوندی جب تک سائنس کر لے آ جائے۔ اور بلے شاہ کے ساتھ ایک ملنگ جا رہا تھا نا جی، شاہ جی تو اگے چرخا چلانے والی بوڑھی چرخا کتے چرخا کری سان سان، وہ نال کے خادم نے کہا حضور چرخا کرتا ہے سان سان، پر چپ چپ سان سان کرتا ہے، چرخا بولے سائیں سائیں، چرخا بولے کیا بولے، چرخا بولے سائیں سائیں۔ بلے شاہ نے فرمایا چرخا بولے سائیں سائیں، میں نہ ہی سب تم، میں نہ ہی سب چرخا بولے سائیں سائیں۔ اور یہ پتہ ہے کہ گل لمبی ہو جانی، یہ تمہارے واسطے اسپیشل جناب روایت ہے، اور آپ کو ضرور آپ نے پڑھی اسی، چونکہ آپ کرمے کتابی تو پہلے ہی ہو نا، تو آپ نے فتاوی رضویہ میں پڑھا ہوگا۔ ایک بندہ اٹھ کے آیا حضرت عمر فاروق کو کہنے لگا ام تادحقا، میری دل یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کی تعریف کروں۔ اور 14ویں صدی کا کوئی پیر ہوئے یا جناب خدا دی قسم شکر دا کلمہ پڑھے اور مفت کی تعریف کرنا لگ جانا جی نہیں، یا کوئی مولوی ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر فاروق ہے، مراد مصطفیٰ ہے، سسر مصطفیٰ ہے، اور ایسا مرد ہے کہ اللہ اس کی رائے کے مطابق وحی کا نزول کر دے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بندے نے کہا میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ کی تعریف کروں شاہ جی۔ اب وہ پتہ ہے انہیں کہ کوئی بندہ بھی نہیں سمجھ سکے گا سوائے انہیں مولویوں دے جنہوں نے عربی آمدی ہے، باقیوں میں سمجھاواں گا سمجھ آوے گی، صرف علماء کو سمجھ آئے گی یہ بات۔ قال عمر بن الخطاب لن اسمع، لا اسمع نہیں ہے، لن اسمع، فرمایا ہرگز نہیں سنوں گا، ہرگز نہیں سنوں گا اپنی تعریف۔ اس آ گیا پھر میں حضور دی شان چ بھی شعر لکھن بیٹھے عمر کھلو گئے، بیٹھے عمر کھلو گیا، اور کھلو کے کیا کہا اب تو بولے جا میں سنے جاؤں۔ اللہ نے عمر کے کان صرف مصطفیٰ کا نام سننے کے لیے بنائے۔ یہ تو حضرت عمر فاروق ہے، جلدی سے آ جاؤ آپ اس کی طرف جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا نام لینا بھی عبادت ہے۔
جس کو مولا المسلمین کہتے ہیں اور جس کی محبت گناہ کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے، جو باب مدینہ العلم بھی ہے، جو مصطفیٰ کریم کا پناہ بھی ہے، اور جو تاجدار حلقہ بھی ہے، جو مرحب کشا بھی ہے، خیبر کشا بھی ہے، لشکر کشا بھی ہے، اور حیدر کرار مرتضیٰ بھی ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوفے کی مسجد میں، بڑی ساری مسجد ہے، بڑا سارا اس کا ممبر ہے، اس پر ایک بڑا سارا خدا کا شیر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بندے نے اٹھ کے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کی تعریف کروں، میری آنکھ نے علی تمہارے جیسا شیر دیکھا اور تمہارے جیسا حسین دیکھا نہیں۔ اب دیکھو کہ یہ بادشاہ صاحب ہماری آپ کی ہوتی ہم کہتے بلے بلے یرا، لیکن سنو شیر خدا نے کیا کہا، فرمایا اس کو زبان بند کر اور میری بات سن، تو میری تعریف کر رہے ہیں، اجے تو میرا محبوب نہیں دیکھا، اجے تو میرا محبوب نہیں دیکھا۔ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ وفخم فخم حسن الجسم تام القد يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر رغب الرهب قدس اللحية رجل الله سبحان أسمر اللون أزهر اللون أبيض اللون أشرب وأطيب من كل طيب كأنه صفيقة فضة أزج الهواجب سوابق بينهما من قران من کیا بات ہے، کیا بات لو نور يعلو ودليل الفخمديم الجمديم الهام كأنه كأوتيت نمجة في سماء الفضة جليل المشاشب والقدد بادل متماسك معتدل الحلق أشكال العينين کیا بات ہے، العينين أنهج العينين سعد الحدين خمسان الأخمسين شسر الكفين والقدمين أنور المتجرد اللہ شان مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، لبئی لبئی، ہاتھ کھڑا کر کے بولو آخری ویلا جائے۔ کیا بات ہے، اللہ سبحان اللہ۔ اور سنا میری جان آپ پر میری جان اے پٹھانا دے منڈے دا رنگ وکھرائی خدا سید افضل ساری دنیا کی قوموں سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ جاؤ کیونکہ میں اعلیٰ حضرت کی تعریف کرنے لگا۔ اس سے پہلے میں بتلا دوں سید افضل اے شاہ صاحب آپ کو خوش کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، اور اگر کر بھی رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے تو کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ اگر آپ کو خوش بھی کرنے کے لیے کروں تو کسی دی ماں مردی ہے جی مریم کے سامنے نواز شریف کو خوش کیا جا سکتا ہے تو سید کے سامنے مصطفیٰ کریم کی اولاد کو مصطفیٰ کریم کو خوش نہیں کیا جا سکتا؟ جواب دو۔ اور یہ جو ایکسپشنل کیس ہے علی بیت ہے کہ نہیں؟ تراوی کا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا حضور نے فرمایا ساری دنیا دیا عورتوں کا شجرا اولاد دا انہوں نے خامدہ تو چلتا ہے، میری تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دا شجرا وہ میرے تو چل جائے۔ شاہ جی آپ کو اگر خوش بھی کروں تو یہ اس میں کون سی قوت ہے؟ اگر عمر بن عبدالعزیز خوش کریں تو وہ عاشق رسول، اگر یہ کمینہ عبد مصطفیٰ خوش کرے تو راضی کیوں؟ دورے میعاد نہیں چلیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کی اولاد میں سے ایک لڑکا آیا ہے، اس لڑکے کی عمر کتنی ہے جی؟ تقریباً 17 سال، نوجوان۔ وہ لڑکا آیا، عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے اگے گئے، وزیرہ نو پہ گئے پسو، یہ جڑے رامی جڑے ہوتے نا یہ لگے بھی تک خلل ملل آتا ہے، وزیرہ نو پہ گئے تو وچ جڑے اندروں کالے ہون انہاں کیا بات یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، روب جاتا ہے۔ جی میں نو بھی کئی مشورے دے دیں، تم اس طرح اٹھ کے تقریر کرتے ہو، اگر تم بیٹھ کے ٹک کے تسلی سے ٹش ٹش سے تقریر کرو دنیا پر چھا جاؤ، میں انہوں نے جواب دینا پترا دنیا تے چھائے ہوئے سارے مشورے نہ دیو 36 گھنٹے اسائیں نچدی حضور غور نہ سنیا جی۔ عمر بن عبدالعزیز اگے ہو کے کیتا ہے میرے حق تکو تکو اے اٹھیا جی حضرت صاحب نہیں تسا نہیں اٹھنا، اے گستاخی صحیح پر میں کرنا ادھر میرے حق تک کیا ہے ادھر سارے تک عمر بن عبدالعزیز دوڑن کیا سنو بھائی تیرا کی نہ ہے حافظ برانا
سن کے لے کے دیا ٹکڑیا، اس لیے ہماری آنکھوں میں اس طرح کی دہشت ہوتی ہے. تمہیں پٹڑی پر جس دن امنا نہ ہوئے تمہیں پھر یاد کریں گے. پتر ہینج توڑ کے عمر بن عبدالعزیز آئے، شہزادے نو ماریا جفا. شہزادے دا اتھے میں وہ کر نہ سکتا، لیکن میں صرف تمہیں سمجھانے واسطے ہینج قمیض چکی، میں حضرت دی قمیض نہیں چک رہا. عمر بن عبدالعزیز نے شہزادے دی ہینج قمیض چک کے تو نیدے ہوتے ہینج کی تھا. میرے آقا یہی گل ہے، تو نیچے چم کے شہزادے دی ہاتھ چم کے اتھے آؤ گے، اتھے اٹھ گئے بیٹھے. عمر بن عبدالعزیز اتھے کھلو گے. پوچھا گیا شہزادے آپ آئے کیوں؟ شاہ صاحب سنیے، انہوں نے کہا شہزادے آپ کیوں آئے؟ آپ کو حاجت کیا ہے؟ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ میرے ہوتے آپ یہاں آگے، میں آپ کے نانے کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں شفاعت کیسے ان سے لوں گا؟ میں ان سے ان کی نظر رحمت کا متمنی کیسے ہوں گا؟ شہزادے بیٹھ. جب شہزادہ اٹھ کے چلا گیا تو وزراء نے کہا، چولی چک وزراء نے بڑا غلط کیا ہے. چولی چک وزراء نے کہا، پیر صاحب نظر آ رہا ہوں میں تم کو، یہ باتیں غور سے سننا، ہماری روح بدن سے نکل جائے پھر بھی نہ بھولنا یہ باتیں. یہ کسی شیعہ کی کتابوں کے عبارات پڑھ پڑھ کر ہم نے عقیدہ نہیں بنایا. میرے امام کا نام محمد رضا ہے. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا. سن لو بس 5 منٹ کی ضرورت ہے. بیٹھنا بیٹھنا جی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تار. شہزادے کو بٹھایا اور کہا کہ آپ نہ آئیے، ہم آپ کے نوکر، ہم آپ کے اونچا بولو، کیا کہا؟ ہم آپ کے نوکر. اور کون کھول کے سن لو، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. میری حضرت کے ساتھ نہ کوئی جنگ ہے اور نہ اختلاف. یہ میرے لیے مہربان اور قدردان اور ذی علم و ذی شعور ایک عاشق رسول کامل ہے. اگر میں غلط بات کروں ان کا حق ہے یہ کہ مجھے روک دے. یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہے جس کی نماز جنازہ میں جی کون آئے؟ سرکار آئے، چاروں یار آئے. جبکہ حضور کو وصال فرمائے کتنا عرصہ ہو گیا، اس کی نماز جنازہ میں کیوں سرکار آئے؟ جیڑا سیدہ نو چومدا ہے نا، سیدہ دا نانا جے درود نہیں بھولدا تو سیدہ دی تعظیم بھول سکدا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت نے بیان فرماتے ہوئے کہا تھا، میری جان ان کے قدمے شریفین پر قربان. حضور نے فرمایا حوضے کوثر پہ ہوں گا، دور سے پہچانوں گا، اس لیے مجھ پر درود پڑا ہے. جو مصطفیٰ سے درود پڑھنے والے کو پہچان لے وہ اپنی اہل بیت کو چوما لینے والے کو بھول جائے گا. حجر اسود کو چوما لے لو تو بھول جائے گا. تجھے حجر اسود نہ بھولے آمنہ دلال بھول جائے گا. اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں، جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز جب وہ چلے گئے شہزادے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے چولی چپ جو چند بندے تھے انہوں نے کہا سارا روب جاندہ ہے. بادشاہ حکم میں ٹک کے بیٹھنا، دہشت نہ بیٹھنا، بڑا رکھ رکھاؤ نہ بیٹھنا. کہ تم نے کیا کیا؟ دوڑ پڑے، سارا رکھ رکھاؤ گم ہو گیا.
فرمایا اب یہ جملے دل سے سننا ہو سنیو سبحان اللہ او اسٹیج پر بیٹھے ہوئے غیرتمندو سنو فرمایا اس رکھ رکھاؤ کو کیا کرنا وہ جڑے پاڑے جملے رہے اس رکھ رکھاؤ کو کیا کرنا جس رکھ رکھاؤ سے حضور نہ پہچانے ہم نے ان کی ناف پر بوسا دیا چونکہ ہم نے روایت سنی تھی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حضور ندی تو نینو چوم دے سے تو میں نے سید کی ناف کو بوسا دیا یہ خوش ہوگا تو سیدہ خوش ہوگی اب میرے سر کے جھکنے سے سمجھ جاؤ کہ سیدہ کا نام ہے اس فتور جگر پارا ہے مصطفیٰ اس مجلہ آرائی عفت میں لاکھوں سر فرمایا یہ خوش ہوں گے سیدہ خوش ہوں گی سیدہ خوش ہوں گی مصطفیٰ خوش ہوں گے مصطفیٰ خوش ہوگا خدا کیا تمہیں اگر آپ کو خوش بھی کرو تو کون سی پریشانی ہے یار لاحق کیڑی پریشانی ہے جیڑا سب پڑھنا کسی کا ڈلو میں آپ کو خود عرض کر رہا تھا کہ سید افضل ہے اور سید کا بڑا مقام ہے پر کوئی سیدہ دے نانے سپیشل قسم دی نگاہ بریلی علی پٹھان تے ماری ہے یہ سیدہ دے نانے کوئی ایسی سپیشل نگاہ میں نے زیادہ انگریزی نہیں آتی تھوڑے تھوڑے جملے آتے ہیں اسپیشل تھنگ فار اسپیشل پیپل اسپیشل چیزاں اسپیشل بنیا واسطے ہوئی ہوں تسی اسپیشل نہ ہوندے تو میں تمہیں کھونڈی دی آفر کردا گل مکائیے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اسپیشل نگاہ کو یامنہ کے لال کی اس پٹھانوں کے منڈے دے پڑی کیڑے دے آلہ بریلوی بات پیر میر علی شاہ صاحب سید ہیں سبحان اللہ اور جزوِ رسول ہیں اور آلہ ورفائیں انہوں نے اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا کیا افلج السنیتین خمسان الرخمسین انور المتجرد رجل الشار احدب الاشفار سال الخدین بابا میرے علی شاہ بولے تو بابا میرے علی شاہ کہتا ہے مکھ چند بدر ہے مکھ چند بدر شاشانی مت چند لجلا نورانی لو نوری یالو مت چند کیا بات ہے نورانی کالی زلف تیعق مستانی مخمور رکھی کیا بات سبحان اللہ یاد ہو گیا جی اگے بابا فرمان ہے تو ابرو سبحان اللہ عزت الحواجب ثوابه بينهما من غير قرن دو ابرو کوس مثال دس کوس کے نو کہندے جان دیو تھوڑے جے پیچھے ہوئے آمد جی 5 منٹ جناب میرے واسطے مہربانی فرما لو ابرو اینج حضور دے اینج بالکل نہیں میں تطبیق تو علاوہ تمہیں سمجھاون واسطے کہہ رہا ہوں مگر نہ دنیا تے ماں پتر ہی نہیں جمیا جڑا انہاں دی مثال پیش سبحان اللہ کوس کے نکلے کوس کہتے ہیں جی حضرت جی کوس کہتے ہیں جی کمان کینو وہ تیر کمان ویکھیا ہے کہ کوئی نہیں کمان کس طرح ہوندا ہے کوئی بندہ دسے مینوں کھٹو مٹ اے ہاتھ نہ لینے دسو اینجو ہے تے اعلی حضرت گولڈوی فرماتے ہیں دو ابرو کوس مثال دسن جیتی نوک میادے تیر چھٹن سبحان اللہ
کہ نوک میں جا کے تیر کیا ہے؟ جب یہ قوس ہے تیر کیا ہے؟ انہوں نے کیا دے انہوں نے تسا کیا دے یارا ایت ابرو ہے نا اے کیا پر مٹھے تو پورے میں جی اے نا کہ پلکاں کھڑے ہو اور میں پنڈی بھی بولی بولنا ہے کہ پلکاں ہیں حضرت گولڈوی کہتی ہے یہ مصطفیٰ کریم کی یہ تیر ہے یہ کمان ہے اور یہ بال مبارک تیر ہے اور جب مصطفیٰ ایسے کرتے ہیں نا ایسے کرتے ہیں تو ان کمانوں میں سے یہ تیر نکلتے ہیں اگر سامنے ابو بکر آ گئے تو صدیق بن جاتا ہے عمر آ گئے تو فاروق دو ابرو کو مثال جسن یہ تھی نوک میں یاد تیر چٹن لبا سرخا کھو لبا جو ہے یہ جو لبا سرخا کھو کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہند لڑیاں منڈا پٹھانا کا میدان میں جا گیا سید افضل ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میں کوئی کشتی نہیں کران لگا پر بلے بلے بریلی والے بریلی والا بولا رخ سبحان اللہ جی رخ دن ہے یا مہرے سمو رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں شب زلف ہے کہ مشکل خطو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید کس زور پر کیا